اچھا یہ ہو گئی تھی 58 59 شروع تھی 59 شروع تھی. ہاں یہی تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. بدل دی انہوں نے جو ظالم تھے کوئی اور ہی بات قولا غیر الذی اس کے علاوہ قیل لهم جو انہیں کہی گئی تھی. یعنی حتہ کہا گیا تھا مطلب یہ کہ بخشش مانگنا اللہ کے حضور بخشش مانگنا. کیونکہ جہاں کبھی بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں تو اگرچہ اللہ تعالی جہاد ایسی بابرکت چیز ہے کہ اس میں مجاہدین سے ہونے والی کوتاہیاں اتفاقاً چلتے ہوئے یعنی جو کہ میدان جنگ ہے ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالی معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ بخشش مانگنا اس سے کیونکہ فتح بہت بڑا انعام ہے بہت بڑا انعام ہے. فتح رسوائی سے بچاتی ہے ذلت سے بچاتی ہے بربادی سے بچاتی ہے فتح. تو فتح بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے اس پر اللہ سے استغفار بخشش کیونکہ تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو کہ اس نے یہ عطا کیا ہے. اب یہ ہے کہ یہاں جو پاکستان میں فتح ہوئی تھی کہ ملک بن گیا اگرچہ اس نے بہت ڈنڈی ماری انگریز نے اور پورا جو بننا تھا اس طرح نہیں بننے اتنا نہیں دیا لیکن پھر بھی بہت بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس میں جو پھر گویا بے تدبیریوں کی وجہ سے جو قتل عام ہوا وہ بے تدبیریاں تھیں. جو قتل عام ہوا اس کا انتظام نہ کیا جا سکا تو وہ بھی بہت بڑی مصیبت تھی آزمائش تھی. لیکن پھر امن ہو گیا ملک مل گیا وہ نہیں سنبھالا جا سکا. کیوں؟ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. جب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا امریکہ کی طرف نہیں ہے. ملک میں آ کے اللہ کی طرف رجوع کرنا تھا. عوام اجڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے لیکن عوام نے کچھ نہیں مانگا تھا حکومت سے. کوئی مطالبہ نہیں تھا کسی کا نہ کوئی جلوس نکلتا تھا نہ کوئی قرارداد پاس ہوتی کچھ بھی نہیں ہے. تو ملک کو سنبھالتے اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنی زراعت کو ترقی دیتے ہر لحاظ سے صنعتوں کو ترقی دیتے شروع کرتے اس کے گھٹنوں میں وہاں جا بیٹھے وہ اس کے حضور اس کے پاؤں جا پکڑے کہ ہمیں تو چلا. وہ ٹھیک ہے میں چلا دیتا ہوں تمہیں بڑی اچھی بات ہے چلا دیا. وہ ساری بات بدل دی. پھر جب وہ روکا بھی گیا بھی اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا کدھر جا رہے ہیں نہیں سنا ہی نہیں. بڑی کامیابی میں جا رہے ہیں بڑی کامیابی میں جا رہے ہیں. اب کامیابی کا نتیجہ اب نکلا لیکن کوئی نہیں یہ تو عوام کے لیے نکلا. کھانے پینے والا ٹولہ تو اور خوش ہے کیونکہ اب کھانے پینے کے اتنے مواقع مل گئے ان کو اتنے مواقع کہ یومیہ کہتے ہیں کہ ارب کئی ارب یومیہ باہر جاتا ہے یومیہ کئی ارب سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں کرپشن کے ذریعے ان کو کھلے موقع مل گئے. تو پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا. اللہ کے ہاں وقت تھوڑا یا لمبے کی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ تو صدیوں تو ہمارے لیے ہے اللہ کے ہاں صدی کیا چیز ہے. تو اس لیے ابھی تو گویا ہم نے 5 صدی گزاری ہے گویا پوری نہیں 64 سال ہوئے پاکستان کو بنے. اسی میں ہم نے یہ حشر کر دیا ملک کا. تو اللہ کا عذاب تو اور بھی زیادہ تاخیر ہو سکتا لیکن آیا تو پھر بس یہ اب تو آج جزوی طور پر یہ ادھر سیلاب آ گیا ادھر سیلاب آ گیا ادھر طوفان ادھر طوفان ہے یہ اور یہ بیماری وہ بیماری یہ عذاب ہیں سارے. مہنگائی خود ایک مستقل عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہوا ہے مہنگائی. اور عذاب تو پہلے ہی آ رہا ہے مشرف خود ایک مستقل عذاب تھا جو ہم پر مسلط ہوا. ہاں جی. تو اور ویسے تو وہ جنزیہ کا دور درمیان میں ایسا ہے جو بڑا اچھا دور تھا اسلامی نقطہ نظر سے دولت مندوں کے نقطہ نظر سے نہیں اور دنیا داروں کے نقطہ نظر سے نہیں. وہ تو کہتے بڑا ظالم تھا عامر تھا. ہاں جی. اسلامی نقطہ نظر سے بہترین شخص تھا وہ
تو اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. ہاں جی. اور حقیقت یہ ہے کہ ایوب بہترین آدمی تھا لیکن مرزائیت غالب تھی. ہاں جی. اور ہم مقابلے میں تھے, اس لیے وہ کچھ کر نہیں سکا. نہ اس کا یہ ذہن نہیں تھا اس کا جو اس وقت ہوا. وہ اس کا مرزائی کر رہے تھے سارے, ہولڈ ان کا تھا. اور علماء ان کو اقلیت قرار دیتے تھے کیونکہ وہ حکومت میں وہ تھے, اور پھر علماء کی ٹانگ کھینچنے والے بھی تھے. اس لیے اس دور میں اقلیت قرار نہ پا سکے وہ, کیونکہ ایک تحریک اٹھی, وہ بھی سازشوں کا شکار ہو گئی. دوبارہ اٹھی تو جمہوری محل بن گیا, نہیں اٹھنے دی گئی تحریک, ختم کر دی. وہ تو پھر جلدیہ ہی کے زمانے میں اصل مرزائیوں پر افتاد پڑی ہے, اور اس وقت ان کا زور ٹوٹا ہے. اقلیت قرار ہو گیا تھا سن 74 میں, لیکن زور نہیں ٹوٹا تھا, اسی طرح تھے, کچھ نہیں فرق آیا تھا. آئین میں لکھ دیا گیا کہ اقلیت ہے, عملاً کوئی فرق نہیں تھا. یہ پھر ضیاء نے آ کے معاملہ درست کیا. اس وقت ان کا مرکز یہاں سے ختم ہوا, ان کا رسالہ ختم ہوا, ان کا لٹریچر ختم ہوا, ان کی تبلیغ ختم ہوئی, ان کی مسجدیں ختم ہوئی, تب ہوا. اور فوج سے گئے, لیکن اب پھر بعد والوں نے پھر مسلط کر دیا کہ جتنے وہ ان کے افسران باقی رہ گئے تھے فوج میں. اس وقت ختم نبوت رسالے نے لکھا تھا کہ کوئی 250 رہ گئے جو لیفٹیننٹ کے درجے سے نیچے, یہ اوپر نہیں, اوپر والے سب نکال دیے گئے تھے. وہ بے نظیر آئی تو اس نے اضافی ترقیاں دے کے اوپر پہنچا دیا. وہی پھر اوپر جنرل ونرل بن کے آئے, ورنہ وہ پہلے ریٹائر ہو جاتے. ظلم تو یوں ہوتا رہا, اب بھی انہی کے سپرد ہے معاملہ. وزیر داخلہ مرزائی ہے, پبلک چیخ رہی ہے اس کے ظلم پر, کوئی نہیں اسے ہٹاتا. تو یہ ہے ظالم لوگ کہ وہ بات ہی بدل دی. اب صحیح کھانا پینا ہے کھلے طور پر. اب وہ عدالت میں مقدمے جاتے ہیں تو وہ اپنے سیکرٹری ان کو کہہ دیتے ہیں کہ تعاون نہیں کرنا, تعاون نہیں ہوتا, وہ فیصلہ لٹک جاتا ہے. ہاں جی, یہ ہے. تو یہ کرتے رہتے, لیکن آئے گا اللہ کا عذاب, بچ نہیں سکتے اللہ کے عذاب سے. یہ اپنی دولت جمع کر کے یہ دولت رہ جائے گی, پتہ نہیں اس کو وصول کرنے والا بھی کوئی رہے گا یا نہیں رہے گا. یہ رہ جائے گی, ان کے کسی کام نہیں آئے گی, کیونکہ عذاب آئے گا. ہاں جی, ابھی تو عوام ہے عذاب میں گرفتار اپنی غلطیوں سے, کیونکہ انہی کو ووٹ دینے پھر لے کے. ہاں جی, دوبارہ انہی کو مسلط کرنا ہے اپنے اوپر, لیکن کریں بھی کیا؟ عوام اتنے مجبور ہے, ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ بیچارے کچھ کر ہی نہیں سکتے. لیکن عوام اللہ کی رجوع نہیں کرتے, توبہ کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے تو ان ظالموں کو اللہ ہٹائے. ظالم پھر مسلط ہو جاتے ہیں. تو بدل دی ظالموں نے وہ بات, بدل الذین ظلموا قولا, وہ بات غیر الذی, اس کے علاوہ, قیل لہم, جو ان سے کہی گئی تھی, اور ہی بات بدل دی. ہاں جی, فانزلنا علی الذین ظلموا, تو ظالموں پر پھر ہم نے نازل کیا رجزن, بہت گندا عذاب, من السماء, آسمان سے. ہاں جی, تو رجز کہتے ہیں کہ ایسا عذاب جو تکلیف دہ بھی ہو, رسوا کن بھی ہو, ذلیل کرنے والا بھی ہو, ایسا عذاب, یہ ہے رجز. ہاں, تو رجز اتارا آسمان سے, بما کانوا یفسقون, اس وجہ سے کہ فاسق تھے, نافرمان تھے, مانتے ہی نہیں تھے. اب گیلانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے, کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جا رہا ہے؟ کوئی ہے نسبت کہ مسلمانوں کا قتل عام امریکہ کو بلا کے کروایا جا رہا ہے؟ اور پہلے تو اکڑ گئے, سب نے کہا کہ آپ واجی حکمران سنور گئے. وہ آئی وزیر خارجہ, وہ کہتی ہو گئی انڈرسٹینڈنگ ہماری حکومت سے, یہ اپنا حقانی. لوگوں نے کہا کہ ایسی باتیں کرتی ہے. ڈرون حملے شروع ہو گئے, پھر شروع ہوئے ڈرون حملے, چند دن بند رہے, جب حکومت نے آنکھیں دکھائی, وہ آئی پھر دے گی ان کو ڈالر والر, اب دوبارہ شروع ہو گئے ڈرون حملے. یہ وہ کیا حقانی نیٹ ورک کے خلاف یہ ہے تعاون, کیا کہ قبائلیوں کا خاتمہ کرنا ہے. حالانکہ وہ حقانی نیٹ ورک والے وہ بولنا, جلال الدین حقانی کا بیٹا سراج الدین,
اس نے بیان دیا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں، بالکل غلط ہے، کیونکہ ہم کیوں جائیں پاکستان میں، یا پناہ ہی کوئی نہیں، کوئی محفوظ جگہ ہی نہیں کہ جہاں ہم اپنے آپ کو بچا سکیں، تو ہمیں محفوظ جگہ افغانستان میں، وہ کام ہمارا افغانستان میں ہے سارا، تو خواہ مخواہ ہم جائیں پاکستان میں، لیکن نہیں مانتا امریکہ۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ امریکہ مانتا نہیں کہ اس سے کوئی نہیں معلوم، مطلب یہ کہ وہ حقانی نیٹ ورک یا قبائلیوں کو قرار دیتا ہے کہ انہی کو یہ نام لے گا اور ان کا خاتمہ کرو، قبائلی ختم کرنے، کیونکہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی قبائلی ہے۔ ہاں جی، کمر ٹوٹ جائے جس شخص کی کیسے چلے پھرے گا؟ اگر قبائلی ختم ہوتی تو پاکستان کی کمر ٹوٹتی ہے، اس کے بغیر پاکستان ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا قبائلیوں ورنہ کوئی دشمنی نہیں قبائلیوں سے، کیا بگاڑا امریکہ قبائلیوں نے؟ قبائلی ختم کرنے ہیں، تو یہ ان پر عذاب آئے گا۔ ہاں جی، تو یہ کہ رزق من سبع ما كانوا يفسقون، اس لیے کہ نافرمان تھے، تو نافرمانوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ موسیٰ، پھر کیونکہ اب یہ اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے سارا سینا میں تھے، یہ تو اوپر والی آیت جو تھی سارا سینا کے بعد کی ہے، جب سارا سینا کا 40 سال پورے ہو گئے تھے اس کے بعد ہی یہ آگے فتح کے لیے نکلے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ریت وہی تھی گویا۔ تو سارا سینا میں پانی بھی مانگا، جب پیاس لگی، پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، موسیٰ کہیں سے پانی تو مہیا کر، وہ بات تو ٹھکرا دی تھی کہ جاؤ ادھر فتح کرو، اب 40 سال رہنا ہے، پانی کہاں سے پیئیں گے؟ تو جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، تو ہم نے کہا فقلنا، ہم نے کہا اضرب، مار بعصاک، اپنی لاٹھی، علی حجر، پتھر پر اپنی لاٹھی مار، بڑی چٹان ہوگی، بہت بڑی، کیونکہ 12 چشمے پھوٹے، فن فجرت، پھوٹ پڑے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرتا عینا، 12 چشمے، اثنتا عشرتا 12 عینن چشمے، 12 چشمے پھوٹے۔ تو 12 چشمے کے چھوٹے پتھر سے نہیں پھوٹتے، تو بڑی چٹان ہوگی، کیونکہ یہ 12 خاندان تھے، تاکہ آپس میں لڑائیاں نہ ہوں، ہم پہلے، میں پہلے آیا ہوں، میں پہلے آیا ہوں، ہر خاندان کا الگ چشمہ، اور متعین کر دیا یہ فلاں کا فلاں کا فلاں کا فلاں کا متعین کر دیا۔ تو اس لیے لڑائی نہیں ہوتی تھی، اپنے چشمے پر جاؤ بھائی، اپنے چشمے پر، اپنا چشمہ پہچان لیا، قد عالم کل اناس مشربہم، اور جان لیا ہر گروہ نے، کل اناس لوگوں کا گروہ، ہر گروہ نے مشربہم اپنا گھاٹ، کہاں سے پانی لینا ہے، مشرب پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ پہچان لیا ہر ایک نے کہ یہ ہمارا گھاٹ ہے، اسی پر جاتا ہے ہر ایک، اپنے اس گھاٹ پہ پہنچتا، بس وہاں سے پانی لو۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ پیو اللہ کا رزق، کیونکہ من و سلوى اللہ کا رزق تھا، بہترین رزق تھا۔ اور پانی جو پتھر سے پھوٹے گا وہ چشمے ہے، چشموں کا پانی کیا کہنے، بہت مزیدار پانی، بہت میٹھا پانی، کھاؤ پیو اللہ کا رزق۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ ہاں جی، تعثوا کا مطلب فساد مچانا، اور مفسد فساد کرنے والے، مفسدین فساد کرنے والے، نہ پھرو زمین میں فساد کرنے والے بن کر، ہاں جی، مفسد بن کر نہ پھرو زمین میں، فساد نہ کرو۔ پھر اور دیکھو کہ اس کے بعد ادھر تمہاری یہ ناشکری کہ فتح کے لیے کہا تو تم تو رب جا کے لڑو، اور مانگنے کے لیے ہر چیز مانگی جا رہی ہے۔ جب تم نے کہا اذ قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ایک کھانے پر تو صبر نہیں ہوتا، صاف بات ہے، کھانا اور لاگو، وہ تمہیں جو ملک دیا جا رہا تھا، اب موسیٰ وہاں سے تمہیں روٹیاں پکا کے لا کے دے تنوروں پر سے، جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر، ہم صبر نہیں کر سکتے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر،
روزانہ من کھاؤ، روزانہ سلوا گوشت کھاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فادع لنا ربک، مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، ادعو مانگ، فادع لہذا، ادعو مانگ، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، پیدا کرے ہمارے لیے، مما تنبت الارض ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ہاں جی، یعنی کوئی سبزیاں، کوئی ایسی چیزیں لا ہمارے لیے، کوئی اناج، مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، سبزیاں، بقل، ہاں، جو اگاتی ہے زمین یعنی سبزیاں، اور قصہ ککڑی، تر، ہاں جی، ککڑی، وفومها لہسن، وعدسها دال، وبصلها پیاز، یہ دال، پیاز، لہسن، یہ چیزیں، ککڑی، یعنی کھیرا کہہ لو، اور باقی سبزیاں، ساگ وغیرہ، یہ وہ کدو، ٹینڈا، یہ وہ سبزیاں موسیٰ وہ لا، کیونکہ مصر میں جو سبزیاں ہوتی تھیں، ہاں، تو یہ دعا کر کہ ہم اللہ تعالیٰ یہ دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بدتمیز ہو، اتستبدلون، کیا تم مانگتے بدلے میں، الذی هو ادنی، کیا تم بدلے میں مانگتے ہو جو حقیر چیز ہے، گھٹیا ہے، بالذی اس کے بدلے میں، وہ خیر جو بہت بہتر ہے، کیونکہ جس کھانے سے طاقت ہی طاقت آئے، صحت ہی صحت بڑھے، اور کوئی بد ہاضمہ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی بیماری نہ آئے، کھانا ایسا من اور سلوہ دونوں، کیونکہ اللہ نازل فرما رہے تھے خصوصی طور پر، اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو صحت کے خلاف ہو، صحت کو خراب کرے، پیٹ بڑھا دے، پیٹ میں درد کر دے، معدہ خراب کر دے، کہ ہضم جلدی نہیں ہوتی، ہضم دیر سے ہوتی ہے، لہذا معدے پر بوجھ پڑ گیا، جگر خراب ہو گیا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی، دونوں ہی ایسی تھی، صحت کو بنانے والی، طاقت بڑھانے والی، دونوں چیزیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ دے دے، کہا ان میں ظاہر ہے کہ یقیناً یہ چیزیں وہ چٹپٹی ہوتی ہیں، کھاتا ہے آدمی تو معدہ بھی بگڑتا ہے، جگر بھی خراب ہوتا ہے، احتیاط نہ کی جائے تو اس لیے کہا اتستبدلون، کیا تم مانگتے ہو بدلے میں، الذی هو ادنی وہ چیز جو گھٹیا ہے، بالذی اس کے بدلے میں، ہوا خیر جو بہت بہتر ہے، لیکن یہی چیزیں چاہیے تو یہ بھی تو مصر میں شہر میں چلو نا، وہاں تو اور تیرا رب آ کے لڑو، اور یہاں سبزیاں مانگتے ہو صحرا میں، تو یہ چیز تو شہر میں ہوتی ہے، یہ بھی تو شہر مصر، پھر کسی شہر میں جا کے، ایک ہے مصر ملک، ایک ہے مصر ویسے عام شہر کو مصر کہتے ہیں عربی میں، مصر، مدینہ، بلدہ، یہ سب شہر کے معنی میں آتے ہیں، بلدہ تو عام ہے، ہم زمین کے خطے کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی تو مصر، کسی شہر میں اترو، فإن لکم ما سألتم، یقیناً تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، ما سب کچھ ہے، سألتم جو تم نے مانگا ہے، یہ فإن لکم یقیناً تمہارے لیے، ما سألتم جو تم نے مانگا ہے، وہ سب کچھ شہر میں ہے۔ ادھر تو کہتے کہ موسیٰ اور رب جا کے شہر خالی کرواؤ، بڑے شہزادے آ گئے میں تمہارے یہ لاڑ پیار پورے ہو۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر ذلت اور محتاجی، بیچارگی، اصل مسکنت ہوتی ہے بیچارگی، ہاں جی، کہ یہ بیچارہ ہے، کیونکہ مسکین ہے، ہر وقت جھک کے ملتا ہے، اور بس سائیں سائیں کہہ کے پکارتا ہے، اور وہ ہندوؤں کا تو مہاراج، ہر ایک کو مہاراج کہنا، مہاراج جی، مہاراج جی، یہ پنجابی تو بادشاہ یا خان صاحب، یہ ہے۔ یہ جو بیچارے ہوتے ہیں نا، وہ پھر یہی ہوتے ہیں، ان پر بیچارگی مسلط کرتی گئی۔ ہاں، بڑے سے بڑا دولت مند بھی ہندو یا یہودی، ہاں، وہ بیچارہ ہی ہوگا، بس
آپ کے سامنے بیچارہ ہے. تو یہ ہے کہ ان پر ذلت رسوائی مسلط کر دی گئی اور بیچارگی مسلط کر دی گئی. تو اب یہ چند دن کے لیے اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے ملک، وعدہ تھا دوں گا. عسیٰ ربکم ان یرحمکم، امید ہے ایک بار اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. فإن عدتم عدنا، پھر اگر تم نے یہی حرکتیں کی تو پھر ہمارا عذاب اسی طرح آئے گا. تو وہ تو آنا ہے عذاب، وقت قریب ہے. تو یہ عزت نہیں ہے، یہ بھی ذلت ہے. کیونکہ وہ دیکھا اخبار میں باقاعدہ تصویر آئی اس کی کہ ایک فلسطینی بچہ تقریباً کوئی 9-10 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں روڑا ہے اور یہودی کے پاس گن ہے. یہودی بھاگا جا رہا، ساتھ ہی پیچھے دیکھتا، وہ روڑا پیچھے لے کے وہ بھی بھاگ رہا ہے لڑکا مارنے کے لیے، لیکن ذرا وہ فاصلے پر ہے، وہ قریب پہنچ جانا چاہتا ہے. یہودی بھاگ رہا ہے تیز کہ روڑا نہ میرے مار دے، ہاتھ میں گن ہے، بچے کے آگے بھاگا جا رہا ہے. یہ ہے بیچارگی. ہاں، تو یہ ان پہ مسلط کر دی گئی. ہاں، کہ بادشاہ بھی ہو جائے تو اس بیچارگی سے نہیں نکل سکتے. وباؤ بغضب من اللہ، اور انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے حاصل کیا اپنے رب اللہ کا غضب. غضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب، ان پر اللہ کا غضب ہے. اس غضب سے نہیں نکل سکتے.